हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए 2 हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत हॉरर होने वाली है। आज मैं एक स्टोरी ख़त्म करूँगी, साथ ही मैं दूसरी स्टोरी शुरू कर दूँगी। आपने मेरी दोनों स्टोरीज़ गौर से सुननी है और मुझे कमेंट में बताना है आपने कि आपको आज कौन सी स्टोरी अच्छी लगी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं ये हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं। तो चलते हैं, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की पहली स्टोरी है काले जादू से मुसल्लत जिन्नात। मैं ये कहानी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं खामोश रही तो शायद कोई और लड़की भी वही सब कुछ झेलेगी जो मैंने झेला। मैं कोई ड्रामनी कहानियाँ सुनाने वाली नहीं हूँ। मैं एक आम सी लड़की थी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी जब तक किसी ने मुझ पर काला जादू ना करवा दिया। और उस दिन के बाद मैं अकेली कभी नहीं रही। आज की स्टोरी मुझे एक लड़की ने शेयर की है। आपने इंट्रो से अंदाज़ा तो लगा लिया होगा, स्टोरी के इंट्रो से, कि आज की स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है। चलते हैं, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम ज़ैनब है। ये बात 3 साल पुरानी है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे है जैसे कल की बात हो। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हंसती खेलती नमाज पढ़ती, अपनी हद में रहने वाली लड़की। लेकिन एक बात थी, मेरी एक करीबी सहेली हिना, वो मुझसे अजीब हद तक चली हुई थी। मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। सब कुछ ख्वाब से शुरू हुआ। मैंने ख्वाब में देखा मैं किसी वीरान जगह खड़ी हूँ। मेरे चारों तरफ काला धुआं है और मेरे सामने एक लंबा स्याह साया खड़ा है। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुन रही थी। अब तो मेरी है। मैं चीख कर उठी। जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मैंने सोचा बुरा ख्वाब होगा, लेकिन वो ख्वाब हर रात आने लगा। कुछ दिन बाद मेरे जिस्म में अजीब तब्दीलियां होने लगी। नमाज में दिल नहीं लगता, अज़ान सुनकर घबराहट, आईना देखूं तो अपना चेहरा अजनबी लगे। रात को कोई मेरे कान में सांस लेता महसूस होता। एक रात मैंने अपनी अम्मी को चीख कर बुलाया, अम्मी कोई है मेरे कमरे में। अम्मी ने लाइट ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर के पास ज़मीन पर काली मिट्टी और बाल पड़े थे। अम्मी की आंखों में खौफ आ गया। हम एक अमल के पास गए। वो बाबा नहीं था, एक संजीदा आदमी था। इसने कुरान खोला, मुझे सामने बिठाया और जैसे ही इसने आयत पढ़ी मेरा जिस्म अकड़ गया। मेरी आवाज़ बदल गई और मेरे मुंह से निकला, मत पढ़, जल रही है। अम्मी बेहोश हो गई। आमल ने फौरन कहा, इस लड़की पर काला जादू करके जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं और ये जिन अकेला नहीं है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं पा रही थी। इसी रात वो मेरे सामने आया। पूरा नहीं, बस इसका चेहरा, जलती हुई आंखें, लंबे नुकीले दांत और स्याह धुआं। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। तूने मेरे नाम का तावीज़ पहना था, अब मैं तेरा हूँ। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। मेरे जिस्म पर नाखूनों के निशान बन गए। सुबह मैंने खुद को फर्श पर पाया। कुछ दिन बाद हिना का जिक्र आया।
پتہ چلا وہ ایک عامل کے پاس جاتی تھی۔ ہم نے اس کا نام لیا تو جین نے میرے اندر سے ہنستے ہوئے کہا، وہی تو تھی، اس نے مجھے بلایا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی میری سہیلی نے مجھ پر کالا جادو کروایا۔ عامل نے بتایا کہ جن محبت میں نہیں آیا، یہ مسلط کیا گیا ہے، اس کا کام تباہی ہے۔ وہ جن میرے ذریعے بات کرتا، کبھی مجھے دیوار سے ٹکرا دیتا، کبھی مجھے آئینے میں گھنٹوں دیکھنے پر مجبور کرتا، اور سب سے خوفناک بات، وہ کہتا تھا اگر تم مری تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ایک رات مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ میرے کمرے میں اچانک بدبو پھیل گئی، دیواروں سے سرگوشیاں آنے لگی، میرے جسم سے آواز نکلی، بس آج ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے آخری طاقت جمع کی اور یہ دل ہی دل میں صورت پکڑا پڑی۔ جن چیخنے لگا، پورا گھر لرز گیا۔ عامل نے 3 دن کی سخت روحانی محنت کی، تعویذ جلایا گیا، جادو دفن کیا گیا اور جن کو نکالا گیا۔ جب وہ جن نکلا میں بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی، میں ہاسپٹل میں تھی، لیکن ایک بات آج بھی ہے، میں اب ٹھیک ہوں، لیکن کبھی کبھی رات کے آخری پہر مجھے اب بھی وہی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ میں گیا نہیں ہوں، بس سو رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو اچانک نماز میں نفرت، خوف، خواب میں سائے یا آئینے میں خود سے ڈر لگے تو سمجھ لینا یہ وہم نہیں ہوتا، کچھ چیزیں واقعی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی پہلی سٹوری۔ اب میں آپ سے اپنی دوسری سٹوری شروع کرنے والی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میری وہ سٹوری بہت اچھی لگے گی۔ تو دوسری سٹوری بھی آج کی بہت امیزنگ بہت ہارر ہونے والی ہے۔ اور ہاں، یاد رکھنا، مجھے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کون سی سٹوری میری اچھی لگی ہے۔ میرا نام عائشہ ہے، اور جو کچھ میں بتانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جس نے میری ہنسی، میری نیند اور میرا یقین سب کچھ کھا گیا۔ سب کچھ میری کزن سے شروع ہوا۔ نام اس کا زینب تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں پلی بڑھے۔ لوگ کہتے تھے ہم بہنوں جیسی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ میری خوشیوں کے لیے ایک عجیب سی بھوک تھی۔ میں ہنستی، وہ مجھے غور سے دیکھتی، میں کامیاب ہوتی، وہ خاموش ہو جاتی، اور جب میں خوش ہوتی تو وہ کئی دن تک بیمار رہتی۔ شروع میں نے اسے حسد سمجھا، لیکن یہ حسد نہیں تھا، یہ بھوک تھی۔ میری منگنی ہوئی، گھر میں خوشیاں تھیں، امی رو رہی تھی، ابا مسکرا رہے تھے۔ زینب نے مجھے گلے لگایا اور میرے کان میں آہستہ سے کہا، دیکھنا یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ میں ہنستی، لیکن اس رات میں نے خواب دیکھا کہ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوں اور آئینہ مجھے دیکھ کر کہہ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر زندہ رہتی ہے۔ منگنی کے بعد میرے ساتھ عجیب باتیں ہونے لگی، میری ہنسی ختم ہونے لگی، میرے دل میں بلا وجہ اداسی بھر گئی۔ مجھے لگتا جیسے کوئی میرے اندر سے کچھ چوس رہا ہو۔ اور زینب، وہ دن بدن تر و تازہ ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر نور تھا، وہ ہنستی تو جیسے کسی نے اسے نئی جان دے دی ہو۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، زینب تم اتنی خوش کیوں ہو؟ وہ مسکرائی اور بولی، کیونکہ تم خاموش ہو گئی ہو۔ ایک رات میں نے دیکھا زینب میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہے، آنکھیں بند، ہونٹ ہل رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں میری تصویر تھی۔
جس پر لکھا ہوا تھا میں نے ڈر کے مارے دروازہ بند کیا۔ اگلی صبح میری تصویر جل کر راکھ ہو چکی تھی اور زینب نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، خواب کبھی کبھی جل بھی جاتے ہیں۔ امی نے ایک دن مجھے الگ بٹھا کر کہا، بیٹا زینب کو نظر لگ جاتی ہے خوشیوں پر، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، جہاں خوشی دیکھتی ہے وہاں بیماری، موت یا جدائی ضرور آتی ہے۔ میں ہنستی، کاش میں نہ ہنستی۔ ایک رات میں نے زینب کو فالو کیا، وہ گھر کے پچھلے صحن میں گئی جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ وہاں اس نے زمین کھود کر ایک کپڑے میں بندھی چیز نکالی، وہ تعویذ تھا اور اس پر میرا نام تھا، میری تاریخ پیدائش اور ایک جملہ، اس کی خوشی میری خوراک ہے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکلی۔ تب زینب نے پلٹ کر کہا، دیکھ لیا نا، میں خوشیاں نہیں چھینتی، میں انہیں کھاتی ہوں۔ کچھ دن بعد میری منگنی ٹوٹ گئی، میں بیمار رہنے لگی، میرا وزن کم ہو گیا، میری آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی اور زینب وہ پہلے سے زیادہ حسین تھی۔ لوگ کہتے تھے زینب پر تو کوئی سایہ بھی نہیں، لیکن مجھے معلوم تھا وہ سایہ بن چکی تھی۔ آج میں یہ سب تمہیں اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ زینب آج میرے کمرے میں سو رہی ہے، میرے بستر کے پاس کھڑی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اب میری آخری خوشی باقی ہے، میری زندگی۔ اگر تم یہ کہانی پڑھ رہے ہو اور تمہارے گھر میں کوئی ایسا ہے جو تمہاری خوشی میں خاموش ہو جاتا ہے تو خبردار رہنا، کیونکہ کچھ لوگ جلتے نہیں، کھاتے ہیں۔ وہ میری کزن نہیں تھی، وہ میری خوشیوں کی قبر تھی۔ سو دوستو، آپ کو آج کی میری سٹوری کیسی لگی دونوں میں سے؟ اب میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا ویٹ کروں گی کہ آپ نے مجھے کامنٹ کرنا ہے کہ آج آپ کو کون سی سٹوری زیادہ اچھی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اگر آپ نے کسی متعلق کوئی مجھے سٹوری دینی ہے، کچھ بتانا ہے اپنے متعلق، جو آپ کے ساتھ کچھ گزرا ہو، کچھ ہارر آپ کے ساتھ کچھ سین ہوا ہو، تو آپ مجھے میرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میری سٹوریز اس طرح سننا چاہتے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔